ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف رکھتے ہیں، اور یہ وہ دور ہے کہ جب عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بھی، اور کیا نام، ابو لہب بھی، ابو جہل بھی، امیہ بھی، عبداللہ بن جدان بھی، یہ بدترین دشمن ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان لوگوں کا بھی جماوڑا حرم میں ہوتا ہے ایک طرف، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ سے روزانہ ٹیک لگا کے بیٹھتے، اپنے رب کا ذکر کرتے۔ تو وہاں مکہ مکرمہ میں ایک چوراہے پر ایک ہفتے سے ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے، 1450 سال پہلے۔ نہ کوئی وہاں بڑی سرائے ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی زیادہ دکانیں ہیں، ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے۔ اب اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے قریب کے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو ماہنامہ منڈی لگتی ہے جانوروں کی، اس میں وہ اونٹ لے کے آیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے۔ اونٹ خرید لیے کسی نے، لیکن جس نے اونٹ خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دیتا۔ یہ روزانہ اس کے گھر پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب پیسے کل لے لینا، کل کہتا ہے پرسوں لے لینا، پرسوں کہتا ہے نرسوں لے لینا۔ ایک ہفتہ ہو گیا، بڑا پریشان ہے، غریب آدمی۔ تو اس نے مکہ المکرمہ میں لوگوں کو پوچھا، راہگیروں کو، کوئی یہاں کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی یہاں ناظم ہے، یہاں پر کوئی سردار ہے بڑا مکے کا، کوئی عہدیدار ہے جس کے پاس میں جا کے شکایت لگاؤں، بھائی میرے پیسے مار لیے، میرے جانور بھی رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل، وہ خانہ کعبہ میں جاؤ، حرم مکی میں ایک طرف امیہ، ابو جہل، عتبہ، ولید، یہ سارے چودھری تو ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ مکے کے، یہی تو اچھے برے کا فیصلہ کرتے ہیں، انہی کے اندر ساری سرکار چلتی ہے، ان کو جا کے بتاؤ۔ اب وہ بندہ جو ہے پریشان آدمی کیا چاہتا ہے، اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں۔ وہ بندہ گیا، اس نے دیکھا واقعی یہ سارے چودھری ایک طرف بیٹھے ہوئے گپے مار رہے، تو جا کے اس نے اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا، تو امیہ وہاں پر موجود تھا۔ امیہ، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ 4-5 جو بدترین نبی علیہ السلام کے دشمن وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آسامی آ گئی، تو اچھا بھائی پیسے پھنس گئے، ہمارا تو کام ہی ہے یہ پیسے نکلوانا۔ کس نے جانور خریدے، کتنا پیسہ لینا ہمیں بتاؤ۔ اب وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا، جب اس نے ان کو یہ بتلایا کہ میں نے منڈی میں اونٹ بیچے ہیں اور اونٹ خریدنے والے کا نام ابو جہل ہے، تو یہ جتنے تھے ان کو سانپ سونکھ گیا، اور امیہ مذاق میں کہنے لگا اچھا تو ابو جہل نے تمہارے اونٹ رکھ لیے، پیسے نہیں دے رہا۔ کہنے لگا میں تو تجھے ایسا پتہ بتا دیتا ہوں، ایسے انسان سے ملوا دیتا ہوں کہ اگر تو ان کے پاس چلا جائے تو پیسے مل جائیں گے۔ امیہ جب یہ گفتگو کر رہا ہے تو مذاق بھی کر رہا ہے، اور اس بندے کو اس نے ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا، کہتا وہ دیکھو وہ جو سفید کپڑوں میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نا، ان کے پاس جاؤ، ان کو کہو کہ میرے پیسے ابو جہل نے مار لیے، نہ وہ جانور واپس کرتا ہے، نہ وہ میری رقم دیتا ہے مجھ کو، جا کے ان کو بتاؤ۔ اب امیہ نے کیوں کہا؟ دو باتیں ہیں یہاں، بدترین دشمن ہے اسلام کا، نبی علیہ السلام کا مخالف ہے، دو باتیں ہیں۔ وہ دشمن ہونے کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ در رسول پر اگر کوئی جائے گا اپنی فریاد لے کے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی فریاد سنی نہ جائے۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کو جب فریاد کرے گا، جب پیغمبر اعظم علیہ السلام کے سامنے اپنا دکھ روئے گا، تو وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے۔ ابو جہل نبی علیہ السلام کا دشمن ہے، نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا ہے، روزانہ پلان بناتا ہے، تو وہ جو کام
لیٹ ہوتا جا رہا ہے، اگر یہ خود اس کے دروازے پر چلے گئے تو وہ معاملہ آج ہی نعوذ باللہ نپٹ جائے گا۔ تو اس نے ایک سازش کے تحت اس بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے اس طرف بھیج دیا۔ اب وہ بندہ گیا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ آپ کو ایک بات بتاؤں بڑی قیمتی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو لوگ پہلی بار دیکھتے تھے، جن کو ان کا نام نہیں پتا ہوتا تھا، وہ اپنے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام رکھ لیتے تھے۔ مفتی صاحب بیٹھے، مولانا بھی تشریف فرماتے ہیں، ام معبد کے جھونپڑے میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جب ام معبد کے گھر 2 گھنٹے یعنی کچھ عرصہ رکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی لاغر بکری نے اتنا دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی وہاں پر دودھ نوش کیا۔ آپ جتنی دیر اس کے گھر میں رہے، اور جب وہاں سے واپس آ گئے تو شام کو جب ابو معبد آیا تو ابو معبد نے ام معبد سے پوچھا کہ معبد کی ماں، یہ گھر میں آج عجیب سی خوشبو ہے، آج عجیب سی رونق ہے، آج عجیب سا نور ہے، آج گھر میں رونق نظر آ رہی ہے، آج جانوروں کے اندر تازگی ہے، یہ دودھ بھی گھر میں وافر مقدار کے اندر موجود ہے، آج سما بدلا ہوا ہے، کون ہے ہمارے گھر میں؟ آخر ایسا کون سا مہمان آیا تھا کہ یہ سارے حالات یکسر بدل گئے؟ تو ام معبد نے تھوڑی پریشانی اس کو ہوئی، اور ساتھ ہی میں پھر اس نے جواب دیا۔ پریشانی یہ ہوئی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھنا بھول گئی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب اس کے گھر میں داخل ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو اسے یاد ہی نہیں رہا، اس نورانی چہرے کو دیکھ کر یہ ہمت ہی نہ ہوئی کہ پوچھوں کہ آپ کا نام کیا ہے، اسم مبارک کیا ہے؟ تو جب ابو معبد نے پوچھا نا کہ وہ کون تھے، یہ اتنی نورانیت کیسے ہو گئی گھر میں، بتاؤ تو صحیح، تو اس نے فوراً اپنے پاس سے ایک نام رکھا، اپنے شوہر کو کہا ابو معبد کو کہ ابو معبد آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر سونی صورت والے ایک شخص آئے تھے جن کے چہرے پر نور ہی نور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے اپنوں کو روکنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو روکنے کے لیے، کہ دیکھو وہ تھے تو نبی علیہ السلام کے دشمن، لیکن یہ کہا کرتے تھے اپنے جاننے والوں کو، قریبیوں کو، رشتہ داروں کو کہ دیکھو اس طرف مت جانا، محمد رسول اللہ سے مت ملنا۔ لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہ تم ان کی برائی کرتے ہو، ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے؟ تو ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بن جدعان بھی، امیہ بھی، ابو لہب بھی، ان سب کا یہ ایمان تھا، ارے جو محمد رسول اللہ کو مل لے گا، جو ان کو دیکھ لے گا، پھر وہ انہی کا ہو جائے گا۔ ام معبد نے کہا کہ آج مبارک آئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو اس بندے کو پتا نہیں تھا۔ امیہ نے اشارہ کر کے کہا کہ وہ سفید لباس میں بیت اللہ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے۔ جب اس نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا، وہ اپنے پاس سے کہتا ہے کہ یہ پیاری صورت والے، میں پریشان ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس سے 2 ایسی باتیں کی کہ وہ باتیں سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی علیہ السلام کو ابھی اس نے سلام کیا، ابھی اپنی بات نہیں رکھی، ابھی اپنا دکھ نہیں رکھا۔ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے تم پریشان مسافر لگتے ہو اور بھوکے بھی لگتے ہو۔ اب جب اس نے یہ 2 باتیں سنی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا ہاں ایک پیاری صورت والے، میں پریشان مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں۔ لیکن جب اپنا مدعا بیان کرنے لگا تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے کھڑے ہوئے، فرمایا ایسے نہیں، اس کو اپنے ساتھ گھر پہ لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، بہترین جو اس وقت کھانا میسر تھا، کھجوریں اور دودھ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب اس کے حواس درست ہو گئے تو پھر اس نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے سے، ہاں آپ بتاؤ کیا تکلیف ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا نے پیاری صورت والے، ایک بندہ ہے یہاں پر، اس نے مجھ سے اونٹ خریدے اور ان کے پیسے نہیں دیتا، مجھے مجبور کر رہا کہ میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ میں تو چھوٹا سا ایک کسان ہوں، لوگوں کے جانور لے کے آتا ہوں، منڈی میں بیچتا ہوں، چند پیسے مجھے بچ جاتے ہیں، باقی پیسے مالکان کو دے دیتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کون ہے؟ تو اس نے نام بتایا کہ ابو جہل ہے۔
सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया चलना, हम तेरे साथ चलते हैं, चल के तेरे पैसे दिलवा देते हैं। पता ये लगा, गरीब के साथ चल के जाना, उसका काम करवा देना जाके किसी दफ्तर में, किसी बड़े के पास, ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और बोलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये भी नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े उस मजलूम को साथ में लेके सीधा अबू जहल के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, अबू जहल निकला। पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम फरमाते, हाँ वो क्या बात है, अब गरीबों के पैसे भी मारेगा, अब मजलूमों के साथ भी बदमाशी, इन मजलूमों के साथ गुंडागर्दी करेगा तू, चल जल्दी कर पैसे ला इसके। तो अबू जहल कांपता हुआ, उधर उमैया ने एक जासूस अपना भेज रखा था कि पीछे पीछे रहना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह जब अबू जहल से लड़ाई शुरू हो जाए हमें आके बताना ताकि हम लुत्फ अंदोज होंगे। और यहाँ मामला ही दूसरा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अबू जहल को कहा, ले आ भाई, इस गरीब के पैसे दे, इसके जानवरों के पैसे दे। शराफत से गर्दन झुका के अंदर गया, दिरहम और दिनार थैली लेके आया, उस गरीब के हाथ में पकड़ाए, और नबी अलैहिस्सलाम ने कहा आइंदा किसी के साथ ठगी ना मारना। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम वापस चले, वो बंदा भी साथ में है। चंद कदम चलने के बाद उधर वो जासूस देख रहा है कि बाजी पलट गई है, हमारा चौधरी, हमारा सरदार, हमारा गवर्नर, हमारा हुक्मरान जो कहता था कल तक कि नबी अलैहिस्सलाम पर हमलावर हो जाऊंगा, वो तो भीगी बिल्ली बना हुआ था, और यहां तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसके पैसे दिलवा दिए। अब प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जब वापस चले, चंद कदम चलने के बाद उस गरीब आदमी को नबी अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अगर अब तू इजाजत दे तो मैं चला जाऊं और तू अपने गांव की तरफ चला जा। किसी ने क्या खूब कहा है कि खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। खुद ही भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। नबी अलैहिस्सलाम उससे पूछते, वो प्यारी सूरत को देख रहा है, फिर आखिर उसने कहा कि आप मुझे अपना नाम बताएं। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि मैं मोहम्मद हूँ, अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ, खातिमुन नबिय्यीन बन के आया हूँ, लोगों को एक रब से मिलवाने आया हूँ। जब ये बात कही, कहने लगा हाँ मैंने लोगों से सुन रखा है, मैंने अहले मक्का से सुन रखा है कि मक्कातुल मुकर्रमा में एक ऐसी जात आ गई है, लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक बात साथ में ये भी कहते थे कि उनसे मिलना नहीं, अगर उनसे सामना हो जाए, अगर उनसे मिल लिया जाए, अगर उनसे तकल्लुम हो जाए तो फिर बंदा उन्हीं का हो जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो आपको देख लिया है, पहले आप कलमे की दौलत अता फरमा दे, उसके बाद भी फिर अपने घर को। उधर उमैया भागा भागा अबू जहल के घर, सीधा अबू जहल के घर। ਉਹ ਮਾਲਕੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ गई? तो अबू जहल कहने लगा नहीं नहीं, तुम्हें समझ नहीं आई पूरी बात की। आज जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो जब दरवाजा मैंने खोला तो हवा में उनकी पुष्ट के ऊपर एक अज़दहा हवा में लहरा रहा था, उसका मुंह खुला हुआ था, और मेरे दिल ने कहा यकीन के साथ कि अबू जहल आज अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात का इनकार कर दिया तो ये तुझे जिंदा निकल जाएगा। वो कहने लगा मित्रों मैं तो अपनी जान बचाई है, नबी अलैहिस्सलाम से अपनी जान बचाई है, तब वो मैंने दौलत उनके हवाले कर दी, उस बंदे के पैसे जो है मैंने लौटा दिए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा की एक गली में से गुजर रहे हैं तो देखा एक गुलाम जो है वो चक्की चला रहा है और रो रहा है, चक्की चलाता जाता है, रोता जाता है। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास रुक गए, अरे भाई क्या बात है, क्यों रोते हो, क्यों, क्या दुख है, क्या तकलीफ है? चक्की चलाना तो कोई बड़ी बात नहीं। उस गुलाम ने रोते रोते कहा कि ये प्यारी सूरत वाले, वो भी नहीं जानता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह के प्यारे नबी हैं, ये खातिमुन नबिय्यीन है। कहने लगा ये प्यारी सूरत वाले, मैं गुलाम हूँ उमैया का, और मैं हबशी हूँ, और मुझे खरीदा गया था बाजार में से। आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है, लेकिन मालिक ने मेरे जिम्मेदारी लगाई कि ये गेहूं सुबह तक पिसा होना चाहिए,
اگر یہ گیہوں نہیں پیستا ہوں تو صبح کو میرے ترنے لگیں گے، میں اپنی کھال بچانے کے لیے اس چکی کو چلا رہا ہوں۔ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی بات نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم مدد کریں گے تمہاری۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ وہ غلام سوچتا ہے کہ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ پوچھ لیتے ہیں کیوں رو رہا ہے، کچھ دو لفظ کہہ کے ہمدردی کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں سوچ پایا کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے ایک ہاتھ میں تازہ کھجورے اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، اور وہ کھجورے اس غلام کو کھلائیں، گرم دودھ پلایا اور اسے کہا کہ رات کا پہلا پہر ہے، آپ اپنے بستر میں آرام کرو۔ اس نے سوال کیا کہ میں اگر اپنے بستر میں آرام کروں گا تو پھر یہ چکی کون چلائے گا؟ فرمایا نہیں نہیں، تم آرام کرو، تمہاری جگہ یہ چکی ہم چلائیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، غلام سو رہا ہے اور صاحب خلق عظیم جن کو قرآن نے کہا کہ ان کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، یہ خاتم النبیین ہے، جن کے سر پر رحمت للعالمین کا تاج رکھا گیا ہے، وہ چکی چلا رہے ہیں، صبح تک چکی چلا رہے ہیں۔ آٹا پیس گیا، سامان تیار کر کے رکھ دیا، تشریف لے گئے۔ دوسری شام پھر آئے، پھر دیکھا غلام کا بخار اچھا نہیں ہوا، پھر دوبارہ اسے وہی کھجوریں اور دودھ پلایا گیا، پھر اس کو سلایا۔ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک چکی چلائی۔ غلام جب تندرست ہو گیا، نبی علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ اب میں چلتا ہوں، پھر کبھی ملیں گے۔ کہنے لگا پیاری صورت والو اپنا نام تو بتاؤ۔ فرمایا میں وہی محمد الرسول اللہ کا سچا نبی۔ فرمایا ہاں میں نے اپنے مالکان سے سنا ہے، امیہ سے سنا ہے آپ کے بارے میں، نعوذ باللہ تو آپ کی برائیاں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ محمد رسول اللہ سے اگر مل لو گے تو انہی کے ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کو دیکھ لیا، آپ سے مل لیا، آپ کے اخلاق دیکھ لیے، اب اس غلام کو کلمے کی دولت عطا فرما دیجیے۔ اور آج اس غلام کا نام لینا ہم اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ کون؟ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جس دن مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے سامنے صحن میں کھڑے اور نماز کا وقت ہو گیا، شہزادے ساتھ میں کھڑے، مولا علی کرم اللہ وجہہ، امیر المومنین، مسلمانوں کا پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عثمان ذو النورین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر شخصیت جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جن کا درجہ اتنا بلند کیا گیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسا جرنیل، بڑے بڑے چودھری اور مکہ کے موجودہ گورنر حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اذان دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ جس کو چاہ رہے ہیں اذان کے لیے وہ نظر نہیں آ رہا، تو پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، وہ فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ کون بلال؟ بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے، بلال غریب ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال مظلوم ہے، بلال کی ذات برادری بہت اونچی نہیں ہے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلال کہاں ہے، وہ تو سب سے پیچھے کھڑے ہوئے، تو کہ غلام تھے۔ فرمایا جب میرے تک پیغام پہنچا میں تو کانپنے لگا کہ اس غلام کی، اس عظیم الشان فتح کے موقع پر اس غلام کی کیا ضرورت پیش آ گئی۔ فرماتے میں کانپتا کانپتا آگے پہنچا۔ اس دوران جب وہ آ رہے ہیں چل کے نبی علیہ السلام کے پاس، اس دوران کسی ایک صحابی نے اچانک سے بڑی دھیمی آواز سے بڑے ادب کے ساتھ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مشورہ دیا۔ انہوں نے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ اور مکے میں تو ذات اور برادری پھنسی ہوئی تھی، وہاں تو اونچ نیچ پھنسی ہوئی تھی مکہ المکرمہ میں۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلال کو بلا رہے ہیں اذان دینے کے لیے کہ جو یہ بڑے بڑے چودھری ہیں جو آج جنگ ہار گئے، جن کو آپ نے امان دے دی ہے، لیکن ان کی برادریاں بڑی طاقتور ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر بلال کو اذان دینے کے لیے آگے بڑھائیں گے تو ان کی جو رہی صحیح ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو ناراضگی سے ان کی طرف دیکھا، ناراضگی سے دیکھا ان کی طرف، فرمایا آج تو یہ بات کہی، دوبارہ نہیں کہنا، آج کہا ہے دوبارہ یہ لفظ نہ آئے زبان پر، جب میرے نام پر مار کھانی ہو، جب کھال ادھڑوانی ہو، جب دبتے ہوئے انگاروں پر لیٹنا ہو، جب گلے میں رسی ڈال کے کھینچنے کی بات آئے، جب چھاتی کے اوپر منو پتھر ڈال دیے جائیں تو وہ میرا بلال ہو۔ آج جب اللہ نے عزت عطا فرما دی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بلال کے علاوہ کوئی اذان دے گا۔ فرمایا آج خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اور پھر اس زمین و آسمان نے دیکھا وہ منظر، اس زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ آپ سب نے عمرہ کیا ہوگا یا حج کیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے وہاں، اللہ نبی علیہ السلام کے روضے کی حاضری اللہ فرما دے۔ تو وہ جو کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا گھر کہتے ہیں، جس پر کالا گلاب چڑھا رکھا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اس کے چاروں طرف جو برآمدے ہیں اس کو مسجد حرام کہتے ہیں۔ نماز کہاں ہوتی ہے، امام کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے۔ اذان کہاں ہوتی ہے؟ اب مسجد حرام میں ہوتی ہے۔ اور سیدنا بلال کو کہاں اذان دینے کے لیے کہا؟ بلال کو کہا اذان دینے کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ کس کی چھت پر؟ خانہ کعبہ کی چھت پر۔ ہم جس دروازے سے جائیں گے، باب فہد سے جائیں، باب عبدالعزیز سے جائیں، جس طرف سے ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، کعبے کی وہ دیوار قبلے کا درجہ رکھتی ہے۔ کعبے کی 4 دیواریں ہیں نا، آپ جس طرف سے انٹر کریں گے جو دیوار سامنے آ گئی وہ قبلے کا درجہ رکھتی ہے، اس کی طرف منہ کیجئے اور نماز کی نیت باندھ لیجئے۔ اب بلال کو محمد رسول اللہ نے فرمایا بلال چل خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جا۔ بلال خود لکھتے ہیں زندگی کے آخری ایام میں، خود فرماتے تھے، فرمایا کہ جب دمشق میں تھے، فرمایا جب میرے نبی علیہ السلام نے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر آپ اذان دیں گے، بلال کہتے ہیں میں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا اور میں اس کے اوپر چڑھنے کے لیے جب اپنے پاؤں پھنسا کے اس کی منڈیر کو پکڑ رہا تھا تو میں رو رہا تھا، میرے آنسو جاری تھے، میرے جسم پر لرزہ طاری تھا اور میرا دل بار بار مجھ سے ایک سوال کرتا تھا، اے بلال تو کالی ماں کا بیٹا ہے، تو غلام ہے، تو حبشی ہے، کل تک خانہ کعبہ کے باہر کے دروازے پر جو مسجد حرام کا دروازہ ہے اگر تو نے کبھی اس میں بھی پیر رکھ دیا تو امیہ نے تجھے بہت مارا، ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، وہ کہتے تھے تو کالا ہے، تو کیسے بیت اللہ میں آ سکتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں اس گھر کا طواف کرنے کا۔ بلال کو وہ منظر یاد آنے لگے کہ کل تک تو میرے پر ظلم ہوتا تھا، تشدد ہوتا تھا، یہ بلال آج کیا ہو گیا، یہ آج کیا نئی بات ہو گئی کہ سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو خانہ کعبہ کی چھت پر جا رہا ہے۔ لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نا، کہیے صلی اللہ، کئی لوگ بولتے نہیں، بڑا آہستہ بولتے ہیں، نبی کا اگر عشق مکمل نہیں، نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ میرے دل کو جب میں نے یہ کہ کل تک تو بیت اللہ میں گھسنے نہیں دیتے تھے اور آج تیرے ساتھ
یہ کیا بن گئی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے نا، فوراً ان کے دل نے جواب دیا، فرمایا بلال یہ محمد الرسول اللہ سے وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ سے عشق کا نتیجہ ہے کہ آج سارے مکے والے نیچے کھڑے ہیں اور تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے۔ اب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کے لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے جو کام کیا ہے، ہمارے ماں باپ ان پر نثار، قیامت تک آنے والی نسلیں ان کے اوپر نثار جو بلال کر گئے۔ کیا کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے؟ ابھی میں آپ کو بتا کے ہٹاؤں کہ آپ جس طرف سے داخل ہوں گے کعبے کی جو دیوار نظر آئے وہی قبلہ ہے۔ اب فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا، میرے دل نے مجھ سے پوچھا بلال آج تو تم بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے ہو، اب کعبہ کدھر ہے؟ کعبہ کس طرف ہے؟ اب کعبہ تو ان چار دیواروں کو اہمیت حاصل ہے، جس جانب سے آؤ گے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا اذان دے، میں مدینے میں اذانیں دیتا آیا ہوں، لیکن مدینے سے جب اذان دیتا تھا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان، جنگ بدر میں جب اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی، یرموک میں اذان دی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دی۔ کہتا آج تو میرے نبی نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، اب تو کعبہ کدھر ہے، اب قبلہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کا تربیت یافتہ یہ صحابی ہے، پھر بھی دیر نہیں لگائی، دیر نہیں لگائی، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ اذان دینی ہے، فوراً دل میں فیصلہ کر لیا اذان دینے کے لیے ایک انگلی کان میں اور اپنا چہرہ اور اپنی شہادت کی انگلی خانہ کعبہ کے سین میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں اس طرف اپنا چہرہ کیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہے جو کعبے کی سند ہے، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ قرآن محمد رسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے، ایمان محمد رسول اللہ کی سند کی وجہ سے ہمارے پاس موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت میں بات ہو، محمد رسول اللہ کا تاج ختم نبوت پیارے پیغمبر کی ساتھ نبی علیہ السلام کی شخصیت غیر متنازع ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی کسی بیٹے کو کہے کہ تمہارا ڈی این اے کرائے کہ تم فلاں کی اولاد ہو کہ نہیں، وہ بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ عقیدہ ختم نبوت اس حد تک بلند کیا گیا کہ وہ تمام متنازع باتوں سے پاک ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ کل بھی میرے آقا آخری نبی تھے، آج بھی میرے آقا آخری نبی ہیں، اور کل بھی میرے آقا آخری نبی رہیں گے۔ اب سنو بلال نے پھر کیا کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے؟ اب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اس طرف چہرہ کر کے اذان دے رہے ہیں، اب ادھر اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی۔ نبی علیہ السلام نے جب اذان شروع کی تو پیغمبر علیہ السلام طواف کرنے لگے۔ کیا کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام؟ طواف کرنے لگے۔ بلال کا کعبہ چلنے لگا۔ پڑھے تمام مصنفین کو، مفسرین کو، محدثین کو، اب بلال نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام طواف کے لیے چل پڑے ہیں۔ اب بلال اذان دیتا ہے، رسول اللہ خانہ کعبہ کے گرد گھوم رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے، تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دے کہ فتنہ کوئی بھی آ جائے، جھوٹا نبی کوئی بھی بن جائے، تمہیں اس طرف جانا ہے جدھر محمد رسول اللہ ہے، ادھر جانا ہے جدھر نبی علیہ السلام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام بڑی غیرت والے نبی تھے، بڑی استقامت والے نبی تھے،
عثمان بن طلحہ سے جس دن چابی مانگی نا خانہ کعبہ کی کہ مجھے چابی دو، 2 نفل پڑھنے، آپ ہجرت پر جانا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام نے چابی مانگی تو اس نے کہا میں چابی نہیں دوں گا، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تو یار بھائی بن کے چابی دے دے، دوست بن کے چابی دے دے، کوئی منت نہیں کی، بلکہ پوری استقامت کے ساتھ اپنا سیدھا ہاتھ ابن طلحہ کے کندھے پر تھپکی ماری، فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے واپس۔ عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں میری طرف چابی نہیں آئی، میری طرف تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت آئی کہ اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلے کا وقت آیا اس وقت بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اتنے کریم رسول ہیں کہ جب بدلہ لینے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے، کہیں آپ سوچ رہے ہو کہ کچھ مسئلے بتاؤں پھر کچھ فتوے ہو جائے، چونکہ ہم نے اب ٹرینڈ بنا لیا نا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر نہیں ہوتا ہے، اب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے لیے مسئلے لاتے ہیں، مسائل لاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا وہ اعلیٰ مزاج جس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، اس مزاج کی بات نہیں ہم کر رہے۔ جنگ خندق کے موقع پر اب دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کتنے پوزیٹیو ہیں، کیا چاہتے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے۔ جنگ خندق کے موقع پر پتہ لگا کہ دشمن 2 جنگوں کے بعد ایک بار پھر مدینہ المنورہ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے مدینہ منورہ کے شہر کے چاروں طرف ایک چوڑی کھائی کھود دیں تاکہ ہم اس طرف رہیں دشمن اس طرف رہے۔ یہ مشورہ پسند کیا گیا۔ اب جب کھائی کھودنے کا کام شروع ہوا، خندق کھودنے کا کام شروع ہوا، تو 2 منٹ کے لیے اس منظر کو سمجھ لیجئے کہ گرمی کے دن ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے اور مدینہ المنورہ میں کھانے پینے کی چیزوں کا فقدان ہے، زیادہ نہیں مل رہی ان دنوں۔ 4 صحابیوں کو ایک کھجور دی جاتی ہے کہ اس کے 4 ٹکڑے کرو اور کھاؤ۔ آج کل پیچھے خزانے میں پیسے نہیں، خندق کھود رہے ہیں تیزی سے، روز مخبر آ کے چلا دیتے کہ دشمن اتنا میل اور آگے آ گیا، ادھر خندق کا کام تیزی سے چل رہا ہے۔ تو چلتے چلتے اچانک ایک جگہ پر ایک بڑا سا پتھر آ گیا اور وہ پتھر کو بہت توڑ رہے صحابہ، بڑی کوشش کر رہے ہیں، وہ پتھر ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو یہ اطلاع نبی علیہ السلام کو دی گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے فلاں حصے میں ایک طاقتور بڑا پتھر کی سل آ گئی، یا رسول اللہ وہ ٹوٹ نہیں رہی، اگر وہاں سے خندق نیچے نہیں کی گئی تو دشمن تو ادھر سے اندر آ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خود پہنچ گئے، نبی علیہ السلام خود پہنچ گئے وہاں، تو جا کے وہ جس گھن سے ہتھوڑے سے توڑ رہے تھے وہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ پڑھیے امام بخاری کو، امام نسائی کو، نبی علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا اس پتھر کے اوپر جب مارا پہلی سر، پھر کہتا ہوں پس منظر یاد رکھیے گا، گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، دشمن آ رہا ہے، اور ادھر نبی علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے اپنے صحابہ سے جلدی کرو، حوصلہ رکھو، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ہتھوڑا مارا، پہلی ضرب میں ہی اس پتھر کے اندر ایک دراڑ پیدا ہو گئی،
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں سے ایک ہلکی سی روشنی نکلی، بعض نے لکھا ہے کہ درار پیدا ہو گئی. لیکن جو درار پیدا ہوئی نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قریب میں صحابی کھڑے تھے کیا فرمایا؟ ان کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ان کو کیا فرمایا؟ ارے آپ کو پتا ہے بھائی کیا کہا؟ نہیں پتا؟ اچھا یہ بتاؤ، یہ پتا ہے کہ پاجامہ اگر ٹخنوں سے اوپر ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا رکھیں تو کہاں جائے گا بندہ؟ ارے بولو میرے بھائی، مفتی صاحب بیٹھے ساتھ میں، نائب قاضی صاحب بھی بیٹھے ہیں. ارے کہاں جائے گا اگر پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو؟ کہاں؟ جنت میں. اور اگر نیچا ہو تو؟ یہ بات پتہ ہے ان کو ماشاءاللہ. آپ اندازہ لگائیں یہ ساری مفتی ہیں. نبی علیہ السلام کی وہ بات نہیں پتا کہ جب پتھر پہ پہلی ضرب لگائی اس میں درار پیدا ہوئی. سنیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مزاج، یہ واقعہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے قواعد طے کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارا دستور العمل ہے، یہ قصہ کہانیاں نہیں ہیں. گرمی ہے، شدت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، دشمن کا وہ ایک طرف سے لشکر چلا آ رہا ہے اور یہاں خندق میں پتھر پھنس گیا. پہلا دورہ ہمارا جب درار پیدا ہوئی چاروں طرف صحابہ کا جرمٹ ہے اور فرمایا میرے صحابہ، میرے رب نے فارس کی چابیاں، فارس ایک دیش کا نام ہے جس کو آج آپ عراق کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں جس کو، فرمایا میرے رب نے فارس کی چابیاں مجھے دے دی. صحابہ خوش ہو گئے، اللہ اکبر کا نعرہ مارا. نبی علیہ السلام نے دوسری ضرب لگائی، پتھر پھٹ گیا درمیان میں سے، اور فرمایا میرے رب نے کیسر و کسرا کی چابیاں بھی مجھے عطا فرما دی ہیں. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پازیٹیو ہونا دیکھیے. اس واقعے میں یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کتنے مثبت ہیں. پریشانی کی گھڑی میں، مقابلے کی گھڑی میں، جہاں یہ کہنا تھا کہ صبر سے لڑنا، ہمت رکھنا، نہیں، اس سے بھی اگلی بات کہہ رہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ جو سامنے کے ممالک جن کا تم ذکر کرتے ہو اس کی چابیاں میرے اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی. صحابہ خوش ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے تیسری ضرب ماری، اتنی طاقتور ضرب تھی کہ پتھر ریزہ ہو گیا. تو سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ قریب میں کھڑے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سراقہ کا ہاتھ پکڑا، وہ فرمایا سراقہ، وہ میرے بچے، وہ میرے دوست، میں تو کسرا کے کنگن، کسرا بادشاہ اس وقت کا ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن پہنتا ہے سونے کے، فرمایا میں کسرا کے کنگن سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر ایک وقت آیا فارس بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زیر نگیں آیا، کیسر و کسرا بھی آئے، اور امیر المومنین عمر بن خطاب کی سلطنت میں کیسر کے وہ کنگن وہاں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، اور وہ کنگن باقاعدہ مدینہ المنورہ بھیجے گئے، اور مسجد نبوی میں 80 سال کی عمر میں حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کنگن پہنائے گئے کہ محمد رسول اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنچیں گے. اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام بدترین حالات میں بھی اپنی امت کو حوصلے کی بات کرتے ہیں، حوصلہ توڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں. نبی علیہ السلام اپنی امت کو درس دیتے ہیں، حوصلے کی بات، جرأت کی بات، ہمت کی بات. اور اتنے قریب ہیں نبی علیہ السلام، مسجد نبی میں تشریف رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے، 3 دن سے بھوکے. ایک غیر مسلم آیا، مسلمان نہیں. مسلمانوں آج تو چندہ دیکھتے ہوئے کچھ لوگ یہ سوچنے لگیں گے کہ اگر کوئی مسلمان غریب ہوگا تو اسی کو دیں گے، اگر کوئی غیر مسلم ہندو پڑوسی، کوئی سکھ پڑوسی، کوئی دلت،
कोई और किसी मजहब का मानने वाला अगर वो कमतर है अपने माल के एतबार से, उसके पास दौलत कम है और तुम्हारे पास ज्यादा है, और तुम अपने पड़ोसी की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो ये तुम्हें किस दीन ने समझा दी ये बात कि तुम उसकी तरफ से आंखें फेर लो? ये मेरे प्यारे पैगंबर सलाम है कि वो मस्जिद नबी में तशरीफ रखते। एक गैर मुस्लिम ने आके कहा, ये अल्लाह के नबी कुछ खाना खिलाइए, मैं भूखा हूँ। नबी सलाम ने कहा कि इनके लिए खाने का इंतजाम करो, जबकि खुद पाके की सेहत है। फौरन उस गैर मुस्लिम के लिए खाने का इंतजाम किया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।